بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئیے آج ہم کیٹس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن، مسکنسیپشنس یا رومرس یا غلط فہمیاں جو عام شام ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تمام کے تمام مسکنسیپشنس جو ہوتی ہیں وہ لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے نہ کبھی کسی بلی سے ان کا انٹریکشن رہا، نہ ان کی کبھی اس کو انہوں نے پالا یا ان کے ساتھ جو ہے انہیں رہنا کا موقع ملا۔ تو فرسٹ آف آل جو سب سے پہلی بات پائی جاتی ہے وہ پھیلی بھی ہے ہمارے آس پاس، ویری مینی پیپل یوز ٹو سے کہ جی بلی کے بالوں سے بہت خطرناک ہوتے ہیں، ان سے ایسما ہو جاتا ہے۔ اٹ از ٹوٹلی رانگ، یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ بلی کے بالوں میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سے کسی کو ایسما ہو۔ لائک آئی ایم اے لیونگ ایگزامپل ان فرنٹ آف آل آف یو۔ میری طرح اور بھی بہت سے کیٹ آنرس ہیں جو بلیوں کو پالتے ہیں اینڈ دے آر آلموسٹ کمپلیٹلی ہیلتھی۔ آئی ایم لیونگ وتھ کیٹس فرام مائی ارلی چائلڈہڈ۔ میں بچپن سے کیٹس کے ساتھ رہ رہی ہوں اینڈ آئی ہیو نیور ہیڈ اینی ایشو with cats, neither any allergy or neither any breathing issue۔ مجھے کبھی بھی کوئی سانس کا مسئلہ نہیں ہوا اور نہ ہی مجھے کوئی الرجی ہوئی۔ ہاں، لیکن اس حساب سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہیلتھ وائز سینسیٹیو ہے یا اس کے اندر پہلے سے یہ سمٹمس پائے جاتے ہیں ایسٹما کے، ایسا ہوتا ہے، وہ اس کو انہیریٹ کیا ہوا ہوتا ہے یا ویسے ان کے اندر یہ ایشو ہے، یا پھر وہ کیٹس سے انہیں کوئی اسکن الرجی ہو سکتی ہے۔ یہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں اینڈ دے آر ویری ریئر اینڈ دے ڈونٹ ہیو ٹو بلیم دا کیٹ پریزنس فار دیٹ۔ تو اس لیے اگر ایک شخص آلریڈی ایسٹمیٹک ہے یا پھر اس کو جو ہے کیٹ کو چھونے سے اسے کوئی اسکن ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو آئی بیٹر ایڈوائز دیم ٹو اسٹے اوے فرام کیٹ۔ ایسے تمام لوگ جو تھوڑے سینسیٹیو ہیں اور انہیں فوراً سے کوئی ریئیکشن فیل ہوتا ہے اف دے کم کلوزر ٹو اینی کیٹ، تو بہتر ہے کہ وہ کیٹ کو اڈاپٹ نہ ہی کرے۔ مگر عام شام ایک ہیلتھی شخص جو ہے اگر وہ کیٹ سے انٹریکشن میں ہے اور رہتا ہے اور زیادہ عرصے تک رہتا ہے تو اس کو یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی مجھے اس سے ہاتھ لگانے سے یا اس سے انٹریکشن کرنے سے مجھے جو ہے کوئی ایسٹمیٹک پرابلم ہو سکتی ہے، سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یو کین سی می، آئی ایم آل ہیلتھی، ہیو نیور ہیڈ اینی ایشو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو امپورٹنٹ سوال اکثر آتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں، مجھے کیٹ نے پنجہ مار دیا ہے یا مجھے کیٹ نے بائٹ کر لیا، اب میں کیا کروں؟ ڈو آئی ہیو ٹو گو فار اینی اسپیشل انجیکشن؟ میں کوئی ویکسینیشن کرواؤں؟ میں کیا کروں؟ نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بلی ہے، وہ ڈاگ نہیں ہے، اس لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی دیٹ مچ وری۔ فرسٹ آف آل جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یو پیپل ہیو ٹو کیئرفل، آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے، صرف اسٹرے کیٹس کے حساب سے نہیں کہ جی آپ کو کوئی اسٹرے کیٹ دکھائی دی اینڈ یو وانٹ ٹو جسٹ پیٹ۔ بہت سی اسٹرے کیٹس ہیں جو کہ وائلڈ ہوتی ہیں، دے ڈونٹ لائک یو ٹو پیٹ دیم، وہ نہیں پسند کرتی کہ آپ انہیں پیٹ کریں، تو وہ پلٹ کے آپ کو ایک پنجہ مار دیتی ہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کو بہت شوق ہے کیٹ کا اور آپ کے پاس گھر میں کوئی کیٹ موجود نہیں ہے تو اسٹرے کیٹس کو ہاتھ لگانے سے احتیاط کیجیے۔ ان کے پنجے آپ کو لگ بھی سکتے ہیں اور دے کین ایون بائٹ یو، مگر اس میں اتنا ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ فوراً سے آپ اس کو اچھے طریقے سے واش کیجیے۔ کوئی بھی اسکریچ ہے یا آپ کو بائٹ کر لیا ہے اسپیشلی اسٹرے کیٹ نے، تو آپ فوراً سے اپنے ہاتھ کو جو ہے دھوئیے اچھے سے صابن اور پانی سے، اینڈ اس کے بعد آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹ از گوئنگ ٹو ہیل اپ۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف اسٹرے کیٹ سے نہیں بلکہ آئی ول ایڈوائز آل آف یو کہ ڈونٹ انڈلج ود یور اون ہوم پیٹ۔ اپنے گھریلو بلی جو ہے اس کو بھی بلا وجہ انگلی مت کیا کیجیے۔ تو دے لو یو، دے انڈرسٹینڈ یو، اور وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ سے اٹیچ ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ خواہ مخواہ کی جو ہے
چھیڑ چھاڑ پسند نہیں کرتی ہے. اگر آپ اپنی کیٹ کو خواہ خود ہاتھ دے رہے ہیں، اس پہ میں نے ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے. یہ بھی ایک سوال لوگ کر رہے ہوتے کہ جی میری کیٹ مجھے بہت بائٹ کرنے لگ گئی ہے یا وہ بہت مجھے اسکریچ کرتی ہے. تو کیٹس آر بائٹنگ دیئر اونر اینڈ اسکریچنگ دیم ناٹ بیکاز دے ہیٹ دیم، ناٹ بیکاز دے آر ایگریسو. یہ نہیں کہ وہ آپ سے غصے میں یہ سب کرتی ہیں، بلکہ آپ نے خود ان کو عادی کیا ہوا ہے. آپ ان کو ٹوائس کے بجائے اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے. اگر آپ نے اپنی بلی کو کٹن سے بڑے ہونے تک اس میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ جب چھوٹی تھی تو آپ کے ہاتھ سے کھیلتی تھی، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، تب اس کے پاؤں بھی چھوٹے تھے، نیز بھی چھوٹے تھے، اور اس کے جو اسکریچ وریچ تھے ان سے آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی. مگر گریجولی وین دا کیٹ از گروئنگ اپ، جب وہ بڑی ہو رہی ہے تو اب آپ اس کو اسی طرح ہاتھ دیتے رہیں گے تو شی ول بی پلئنگ اینڈ اسکریچنگ اٹ، اور وہ اس کو پیار سے بائٹ کرتی ہیں، وہ کبھی بھی اگریسولی بائٹ نہیں کرتی ہیں. اینڈ سم ٹائمز اٹ از گوئنگ ٹو ہرٹ یو. تو آئی ول ایڈوائز یو کہ اسٹاپ پلئنگ وتھ یور کیٹ بائی گیونگ یور ہینڈ ٹو دیم. اپنا ہاتھ دے کے ان سے کھیلنے کے بجائے آپ کوئی فیدر لے کے، کوئی ٹوائے لے کے ان کو کھلا سکتی ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ پہ کوئی اسکریچ نہ آئے. Like I'm living with the cats and I never had any scratch from their side. مجھے کبھی کوئی اسکریچ نہیں لگا، اس لیے نہیں کہ میری کیٹس مجھے کچھ زیادہ ہی پیار کرتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ I don't give them my hand. میں ان کو کھیلنے کے لیے ہاتھ دیتی نہیں ہوں تو وہ مجھے اسکریچ کہاں سے کریں گی. لیکن کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے سہمی ہوتی ہیں، ڈری بھی ہوتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی ابھی آر جسٹ کٹنگ دا ناٹس آف گریس کے بالوں کے ہم ناٹ کاٹنا چاہ رہے تھے گھر پہ ہی، بہت زیادہ بن گئے تھے. تو اس میں آئی واز اسکریبنگ ہز ہینڈ اینڈ فیٹ اینڈ مائی ہسبینڈ واز کٹنگ ہز ہیئر. تو اس نے اپنی سیلف ڈیفینس میں اس نے ایک پنجہ جو تھا اس کا ایک پنجہ میرے یہاں اس نے ڈال دیا، اور وہ کم از کم 1 سیکنڈ تک وہ اس کے اندر ہی رہا تھا. مور دین اے سیکنڈ اٹ واز ان سائڈ اٹ. جو میں نے پھر آرام سے اس کے، کیونکہ وہ بہت اینشیس تھا اور ڈر رہا تھا، تو پھر میں نے بہت آرام سے اس کا پنجہ نکالا وہاں سے. اینڈ اٹس آل فائن. آئی جسٹ واش اٹ وتھ واٹر اور نتھنگ ہیپن. مجھے اس کا کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہوئی اور نہ ہوتی ہے. کبھی غلطی سے ہوتا ہے، جو کیٹس لڑ رہی ہوتی ہیں اس میں بھی وہ آپ کو اسکریچ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے آپ کا پیٹ، لیکن غلطی سے اس کا پنجہ آپ کو لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ بہت پریشان مت ہوں اور بہت ٹینشن نہ لیں. بس اس کو پانی سے دھو لیجیے. اگر آپ کا خون بہہ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا پریس کر کے نکال لیجیے. اینڈ یو کین پٹ دیٹ سکیٹن پاؤڈر آن دیٹ پلیس آلسو، یا کوئی آئنٹمنٹ ہے آپ کے پاس، پالیپیکس ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، یا بیٹنسول ہے تو تھوڑا سا اپلائی کر لیجیے. تو آئی ہیونٹ ایور یوزڈ اینی سچ تھنگ، تو وہ صحیح ہو جاتا ہے. تھوڑا سا کیئر یا پریشان ہونے کی بات تب ہے کہ اگر اس بات کے بعد کچھ عرصے میں آپ کو اگر فیور فیل ہو رہا ہے، اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے، دین یو بیٹر کنسلٹ دا ڈاکٹر. آپ پھر ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہو، مگر یوزلی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک. ایک دوسری بات یہ تھی جو عام طور پر پوچھی جاتی ہے، جس کا میں نے آپ کو آنسر دیا. اچھا، تیسری جو چیز بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو کالی بلی ہوتی ہے یہ بہت منحوس ہوتی ہے، اور کالی بلی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے بدشگونی ہو جاتی ہے یا کچھ برا ہو جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. From I don't know how many years we are having black cats. میرے گھر میں تو حالانکہ کوئی بلیک کیٹ ایسا نہیں تھی، پھر بھی I had a blackie. He was my favorite male، جس کی پیدائش ہوئی تھی 14 مارچ 2014 کو. And that poor chap died in the year of 11th April 2023. آلموسٹ اپنی زندگی کے 9 سال پورے کر کے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی بیکاز آف کڈنی فیلئر. تو اس نے اچھی خاصی زندگی گزاری ہمارے ساتھ، اس کا پورے 9 سال کا ساتھ تھا. اینڈ ہی واز سچ اے گڈ لک کیٹ فار می.
اس کی پیدائش بھی میرے لیے بہت گڈ لک تھی اور اس کا ساتھ ہمارے لیے ہمیشہ گڈ لک رہا. اس کے علاوہ ہمارے دوسرے میل کیٹس بھی تھے بلیک کلر کے. دیٹ بوتھ آف دیم ہیڈ سم میگٹس اٹیک ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ کافی پھیل گئے تھے اور ہم نے کافی علاج کرنے کی کوشش بھی کی تھی. ایک جانو ہوتا تھا وہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے کیور کر بھی دیا تھا مگر پھر آئی ڈونٹ نو ہی نیور کم بیک. مے بی ہی ڈائڈ ورنہ وہ ڈیلی ہمارا انتظار کر رہا ہوتا تھا جب ہم آفس سے واپس آتے تھے بیکاز ہی نوز کہ میں اندر جاؤں گا تو اندر جاتے ہی مجھے کھانا مل جائے گا. اینڈ ہی واز آلسو گڈ اومن فار اس. اس کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی کچھ ایسی مسئلے مسائل نہیں فیس کرنے پڑے جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کالی بلی راستہ کاٹ جائے گی تو آپ کو کوئی حادثہ پیش آئے گا. نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ایک ہمارا کالو ہوتا تھا گلی میں جو وہ بھی کھانا کھانے کے لیے آتا تھا. ہی واز سو لونگ. پور چیپ کو اس کو بھی میگٹس کا مسئلہ ہو گیا تھا اینڈ دے ور سو سیویئر کہ وہ باوجود علاج کے بھی وہ نہ بچ سکا اینڈ ہی ڈائڈ. اینڈ ناؤ ڈیز وی آر ہیونگ جیجو اور فیمس جیجو جو بہت لاڈ پیار سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہی از آل ہیپی ود اس. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک ہفتہ ہوا کہ ایک اور چھوٹا سا بلیک کٹن جو ہے شی جسٹ اینٹرڈ آر بلڈنگ. اس کو سینس آ گئی کہ جی یہاں پر کھانا ملتا ہے یہاں پہ اور بھی کیٹس ہیں تو شی ڈونٹ وانٹ اونلی دا فوڈ. اس کو کھانا ہی نہیں چاہیے. اس کو پوری گھر میں آنا بھی چاہیے اسے پیٹنگ بھی چاہیے اسے پیار بھی چاہیے. اینڈ آئی نوٹس کہ اس کے آنے سے اور اس کو کھلانے سے ہمارے آٹومیٹیکلی اپنے رزق میں کافی برکت ہو رہی ہے. تو یہ بالکل مسکنسیپشن ہے اگر کسی نے پھیلا رکھا ہے کہ جی جو کالی بلی ہوتی ہے وہ منحوس ہوتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دے آر جسٹ لائک دا ادر کیٹس اینڈ بیسیکلی دے آر ویری لونگ. اور یوزلی جو بلیک کیٹس ہوتی ہیں ان میں زیادہ میز ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب لونگ بھی ہوتے ہیں. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ دے آر سو مچ کیئرنگ اور ان کی موجودگی آپ کے لیے کافی حد تک بینیفیشیل ہوتی ہے. کہ کئی دفعہ یہ حقیقت ہے کہ کچھ بلائیں یا مصیبتیں جو آپ کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں وہ خود اپنے اوپر لے لیتے ہیں. تو بیٹر کیپ آل دیز تھنگس ان یور مائنڈ. تو اب نیکسٹ جب بھی آپ کسی کالی بلی یا بلے کو دیکھیں تو بالکل بھی مت ڈریے اور اس سے جو ہے آپ اس سے کترا کے گزرنے کی کوشش مت کیجیے. اور کوئی بلی اگر آپ کے گھر آ جاتی ہے بلیک کلر کی اینڈ شی اور ہی از ہنگری تو اس کو ضرور کھانا دیجیے جس سے آپ کے ہی رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ. جی ہاں. اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات جس کے اوپر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اس کو بھی میں یہاں پھر سے دوہرا دوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی بلی روتی ہے تو یہ منحوسیت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. بلی یوزلی دو وجوہات سے رو رہی ہوتی ہے. پہلی بات ہوتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اینڈ شی واز شاؤٹنگ اینڈ کرائنگ بیکاز ہی اور شی از ہنگری. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ بائی دے شاؤٹ اے لاٹ میاؤ میاؤ زور زور سے گلی میں اگر آپ کو کسی بلی کا بولنے کی آواز آ رہی ہے تو ہی از ان سرچ آف اے فیمیل. وہ فیمیل کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ میٹنگ ڈیزائرس کی وجہ سے شاؤٹنگ کر رہا ہوتا ہے. ان کے اپنے سیزنس ہوتے ہیں. تو یہ چند اہم باتیں تھیں. میں نے کہا آپ سب کو ایکسپلینیشن تھوڑی بہت دے دوں تاکہ وہ جو مسکنسیپشنس ہیں آپ لوگوں کے دماغ میں خاص طور پہ ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی جن کا اپنا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ انٹریکشن ہے کیٹ سے مگر خواہ ایسی باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو بیٹر کیپ دوز تھنگس ان یور مائنڈ کہ یہ تمام گھڑی گھڑائی اور اسٹوریز ہیں ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں. Thank you for listening to me. I'll be glad if you are going to come back for more videos and more information regarding cats or human psychology or my own songs, which I am going to post in coming few days again. Thank you and